السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، بچے والدین کی امید ہوتے ہیں۔ اولاد کی پرورش میں کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کمی بیشی باقی رہ جائے۔ پیدائش کے فوراً بعد سب سے بڑا تحفہ جو کوئی بھی والد یا والدہ اپنے اولاد کو دے سکتی ہے وہ ہے ویکسینیشن کا تحفہ۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو کہ اس کی قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے اور اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے علاقے، اپنے خطے میں پائی جانے والی بیماریوں سے تحفظ حاصل کر سکے اور اس کی نشو و نما میں کہیں کوئی کمی بیشی ان بیماریوں کی بنیاد پر باقی نہ رہ جائے۔ آج ہم بات کریں گے اسی عمل کے متعلق، یعنی ویکسینیشن کے عمل کے متعلق، اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اظہر چغتائی، جو کہ پیڈیاٹریشن ہیں، اس کے علاوہ نیونیٹولوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق امام کلینک سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ جی، میرا خیال ہے کہ اس موضوع پہ وقت دینا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ویکسینز ہوتی کیا ہیں؟ ویکسین کو ڈاکٹر صاحب اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم کوئی دوا اگر کسی بیماری میں پلاتے ہیں تو وہ بیماری کے آنے کے بعد پلاتے ہیں۔ جی۔ ویکسین وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے پیش بندی کریں، پہلے سے سوچیں کہ چونکہ ہمارے خطے میں یہ بیماریاں بہت عام ہیں اور ان کے لیے کوئی ایسی ادویات یا ایسی جو ہے وہ اینٹی باڈیز بنا دی جائیں اور وہ بچے کے جسم میں داخل کر دی جائیں بہت معمولی مقدار میں، اور اس کے جواب میں بچے کا جسم جو ہے وہ پھر اس کے خلاف مدافعت پیدا کرے، اور پھر وہ جب خدا نخواستہ اگر اس بیماری کا حملہ ہو اس کے اوپر، جی۔ تو پھر وہ جو بچے کا جسم اس کو یاد کرے کہ ہاں مجھے پہلے مل چکا ہے کچھ، تو اس کے خلاف ڈیفنس فورس یا مدافعتی نظام موجود ہے۔ تو ویکسین ان کو، اس میں کئی مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ایک عام سمجھنے کے لیے بات کی جائے تو ویکسین ان کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وقت کے ساتھ ساتھ ویکسینز کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی سامنے آتی رہیں۔ ان کو صحیح کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں، میرے خیال سے آج کے مہنگے دور میں کوئی بھی انسان بیمار ہونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے کیا ویکسینز کی بنیاد پر دنیا کو بیماریوں سے پاک کیا گیا ہے اب تک؟ ہاں، اس میں کچھ ویکسینز تو ایسی ہیں جنہوں نے واقعی بہت میریکلس یا ایک جو ہے نا ایک طلسماتی کام کیا ہے۔ اسمال پاکس یا چیچک جی۔ اب آپ کو کہیں نظر نہیں آتی پوری دنیا میں۔ بالکل۔ یہ رپورٹیبل کیس ہو گیا کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسا کوئی جراثیم نظر آ جائے، کسی ڈاکٹر کو مل جائے تو وہ دنیا ہل جاتی ہے اس کے اوپر کہ یہ کہاں سے ہے۔ اسمال پاکس سنا ہے کہ اب وہ صرف لیبس میں موجود ہے۔ ہاں، لیبس میں وہ ختم ہو چکی ہے ویکسین۔ جی۔ ویکسین کی بنیاد تو بیماری ختم ہو چکی۔ کرنٹلی پولیو کو دیکھ لیں آپ، دنیا کے کئی ممالک ہیں جن میں سے اب پولیو کو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، چند ممالک رہ گئے، بدقسمتی سے ہم ان میں سے ایک ہیں۔ لیکن اگر اس پہ ہم نیک نیتی سے کام کرتے رہیں تو یقیناً ہم بھی پولیو سے فارغ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی پولیو نہ ہو۔ اس سے دیکھیں نا پروڈکٹیوٹی کتنی خراب ہو رہی ہے۔ جی۔ کسی کی ٹانگ خراب ہو گئی تو اب اس سے وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا صحیح معنوں میں۔ بالکل۔ تو وہ ویکسین سے بالکل بچاؤ ممکن ہے اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ویکسین 100% تحفظ فراہم کرتی ہیں کسی بھی بیماری کے خلاف؟ اس میں جو ہے وہ 100% تو نہیں، لیکن جو ہے وہ ویکسین کی اگر ایک ڈوز لگ جائے، مطلب مختلف ویکسینز کے مختلف ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 2-3 ڈوز والی ویکسین تو کم از کم 98%، 98% پروٹیکشن اس میں مل جاتی ہے۔ 100% تو کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن نہ ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ 98% ہو۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ویکسینز کی اقسام بھی ہوتی ہیں؟ ہاں، اس میں کئی قسم کی لائیو ویکسینز ہیں اور ٹاکسائڈ کہلاتے ہیں کہ اس کے ایک مخصوص حصے کو آپ نے جو ہے ویکسین میں شامل کر لیا، اس کے پروٹین کا جو ایک حصہ ہے۔ اور بعض ویکسین ایسی ہیں جو اب جدید طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں، وہ کسی بیکٹیریا کے اندر وہ جراثیم داخل کر کے اس کو ریکامبیننٹ ٹیکنالوجی کہلاتی ہے، مثلاً ہیپاٹائٹس کی ویکسین جو ہے وہ اسی لیے بہت سستی ہو گئی کہ اس کی بلک پروڈکشن، تو مختلف اقسام کی ویکسینز ہیں کہ اس کی پروٹیکشن کے لیولز بھی الگ الگ ہیں۔ کوئی ویکسین نیچرل بھی ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، نیچرل ویکسین ہے۔ جو ماں جو بیبی کے پیدائش کے فوراً بعد اس کو جو بالکل پہلا دودھ پلاتی ہے، چاہے وہ چند قطرے ہی ہوں کیوں نہ ہوں، جس کو کولوسٹرم کہا جاتا ہے۔ بالکل وہ کوئی خراب چیز نہیں، بلکہ اس کے لیے تو اگر کہا جائے، ہم ڈاکٹروں میں تو کہتے ہیں کہ کوئی اگر کروڑوں روپے بھی دے آپ کو تو وہ چند قطرے کسی کو نہ دیں، وہ آپ کے بچے کے لیے جی۔ قدرت کا بہترین تحفہ، انمول تحفہ کولسٹرم کی صورت میں، جس میں اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز اور جب آپ نے سوال کیا سے بتا دوں، دودھ کے کسی ڈبے میں اینٹی باڈی نہیں ملتی، ماں کے دودھ میں اینٹی باڈیز اویلیبل ہوتی ہیں۔ آسٹریلیا میں ایک جانور جو ہم دیکھتے ہیں، ایک تو ہم نیوزی لینڈ میں دیکھتے ہیں کیوی،
دوسرا آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں کینگرو، وہ اپنے بچے کو ایک پیٹ کے سامنے ایک پاؤچ لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں وہ لے کے گھوم رہی ہوتی ہے، ماں اس کی جو ہے وہ جہاں جا رہی ہے اچھلتے کودتے وہیں جا رہی ہوتی ہے۔ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ وہاں سے سمجھا گیا، ڈاکٹروں نے سمجھا کہ ایک ماں کس طرح پروٹیکشن۔ تو اب جو ہے کینگرو کیئر بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد، اگر ماں صحت مند ہے، ماں کو کوئی مطلب گائنیکولوجسٹ نے کہا کہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، جی اور اسی طرح بچوں کا ڈاکٹر نے بھی کہا کہ دیکھ لیا میں نے اس کو بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو فوراً ماں کے جو ہے وہ سینے کے اوپر کپڑے کے اندر اس کے ڈال دیا جاتا ہے بچے کو، اور بچہ جو ہے وہ اس پہ اگر بریسٹ کی طرف اس کو ڈال دیں تو وہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ سینے کو اس چھاتی کو چوسنے لگتا ہے، سکنگ کرنے لگتا ہے۔ اس سے جو اس کو کولیسٹرم یا وہ جو پہلے دودھ کے چند قطرے ملتے ہیں، اس کے اندر بیش بہا قیمتی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں، انمول کہہ لیں اسے آپ، کہ پہلی ویکسین ہے وہ جو قدرت کی طرف سے اس کو ملتی ہے، وہ منہ سے جذب ہوتی ہے اور پھر باڈی کی پروٹیکشن وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو وہ یہ ویکسین جو ہے وہ آپ سب سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ویکسین ہے۔ اس کے بعد بے تحاشا ویکسینیں جو آتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو ہے چند منٹ کے اندر جو ویکسین مل سکتی ہے پیدائش کے فوراً بعد، وہ یہ ویکسین ہے کہ قدرتی ویکسین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن کے عمل کی اگر بات کی جائے تو ویکسینیشن کب سے شروع کروانی چاہیے بچے کی پیدائش کے بعد؟ اس میں جو ہے وہ پروگرام کے حساب سے ڈفرینس تو آ سکتا ہے، لیکن اب دنیا بھر میں ایک چیز کو ہوگا کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین سب سے پہلے ایٹ برتھ اسی دن لگا دی جائے، سوائے اس کے کہ اگر مدر ہیپیٹائٹس بی پازیٹیو ہے تو اس کے ساتھ پھر امیونوگلوبولن بھی لگتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ یہ کہ آپ اس کو ایک جنرل اصول کہیں کہ ہیپیٹائٹس بی جس دن پیدائش ہوئی ہے اسی دن لگ جائے تو سب سے بہتر، یہ ڈوز 1۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح پولیو کے 2 قطرے ہمارے ملک میں EPI پروگرام کے تحت یہ بھی لگائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں تمام چیزیں کہ بچے کی صحت بنیادی چیز ہے، بچہ صحت مند ہے تبھی سارے کام ہوں گے۔ بچہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ بیمار ہے، ICU چلا گیا ہے، تو تمام چیزیں مؤخر ہو جاتی ہیں دیر سے، پھر وہ پہلے جان بچانے والے کام، پھر اس کے بعد ویکسین۔ تو پولیو کی ویکسین بھی پہلے دن ہی آتی ہے تقریباً، اور BCG کی ویکسین جو TB سے تپ دق سے بچاؤ کی ویکسین ہے، یہ بھی پہلے دن۔ تو ایک طرح سے 3 ویکسین یا قدرتی ویکسین کو شامل کر لیں تو 4 ویکسین پہلے چند گھنٹوں میں یا پہلے دن کے اندر مل جاتی ہے اسے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا کہ اگر خدا نخواستہ بچے کی طبیعت سٹیبل نہیں ہے یا اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہے تو اس میں چیزوں کو مؤخر کر دیا جاتا ہے وقتی طور پر۔ اس حوالے سے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویکسین کا وقت آیا، بچے کو ویکسین لگوانے کے لیے جب والدین لے کے آتے ہیں تو بچے کو بخار ہوا ہے یا سردی ہوئی بھی ہے، بخار کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، بخار کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، نزلہ زکام۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایسے میں ویکسین ملنی چاہیے بچے کو، یا وقتی طور پر اس چیز کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے کہ جیسے ہی وہ اس کا بخار ختم ہو اس کے بعد دے دی جائے؟ اس میں تھیوریٹیکلی تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر بچے کو کوئی موسمی بخار ہے، جیسے آج کل کراچی میں جو ہے وہ موسم گرما میں شدید گرمی ہوتی ہے اور ہر بچہ جو بخار کے اندر، تو اس میں تو ہم یہ کرتے ہی ہیں کہ اگر کوئی میجر پرابلم نہیں ہے، مثلاً بچے کو کوئی نمونیا نہیں ہوا خدا نخواستہ، کوئی اور یعنی انفیکشن یا ڈائریا اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ہلکا پھلکا نزلہ کھانسی، اس کی وجہ سے تھوڑا سا بچے کو حرارت محسوس ہو رہی ہے، تو اس میں پھر جو ہے وہ ہم جو ہے ویکسین کو، کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ویکسین کو مؤخر کیا جائے تو یہ پتہ نہیں دوبارہ واپس ویکسین لگوانے آئیں نہ آئیں، بھول جائیں اور یا ہم بھول جائیں، یہ بھی ممکن ہے نا۔ تو اس میں ہے کہ جو موقع ملے، اگر اس کی کوئی بہت ایبسولوٹ کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے، بہت ہی شدید کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو لگا دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر ویکسینیشن کے عمل کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ اسٹے ود اس۔